أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا اور سنا سیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء سے بعد میں آنے والے انبیاء کے لیے عہد لیا تھا، اور خاص طور پر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کا اور اس کے زمانے کے پا لینے کے اس میں صورت میں ان کے اوپر ایمان لانا، لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، دو احکام جاری کیے تھے کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے تمام کے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا کہ وہ اگر ان نبی کا زمانہ پائیں گے تو ان کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے، اور اپنی امت کو بھی یہی سبق دے کر جائیں گے کہ اگر آپ کے زمانے میں نبی اپنی امت کو یہ سکھائیں گے کہ اگر ان کے زمانے میں بھی وہ نبی آ جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، نبیوں کا عہد لیا تھا کہ آپ نے خود بھی یہ عمل کرنا ہے اور اپنی امت کو بھی یہی سکھا کر جانا ہے کہ میرے بعد اگر وہ نبی آ جاتے ہیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر بڑی عجیب بات یہ ہے، تھوڑی سی آپ ماحول میں ان آیات کو، بلکہ ایک بہت اہم چیز ہے اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے سب کو ایک ہی دین دیا۔ سب کو دین کتنا تھا؟ ایک تھا۔ ہم نے سب نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو صحیح معنوں میں کھول کر بتایا ہے اور اسی بات کو واضح کیے ہے کہ اللہ کا دین شروع سے لے کر آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ایک ہی تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، جو پیغمبر اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے، پیغمبر بن کر آئے، اس کی پیروی کرنی ہے، بس یہ حکم تھا ٹوٹل۔ اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام، اسلم، مسلمان، ٹھیک ہے، یہ سارے لفظ اسی سے بنے ہوئے ہیں، وہ مصدر ہے اسلام سے اور اس سے سارے معنی بنے ہوئے۔ اب دیکھیں اسلام کیا ہے؟ لفظی معنی ہم سب جانتے ہیں، فرما برداری۔ کیا کرنی ہے؟ فرما برداری، اللہ کو ماننا ہے اور اللہ جس کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجے اس کی ماننی ہے، بس یہ دین تھا۔ یہ شروع سے یہی چلا آ رہا تھا اور اللہ کے یہاں یہی اصل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو اصل دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، یعنی تابعداری، اللہ کو ماننا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کرنی۔
یہ اسلام تھا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے جو شروع سے جو دین نازل کیا ہے وہ سب صرف اسلام ہی تھا. ہم نے اس کے علاوہ کوئی دین نازل نہیں کیا، نہ کسی نبی کو اس کے اوپر مکلف کیا، نہ کسی امت کو اس کے علاوہ کسی اور دین پر دعوت دی ہے، نہ ان کو بلایا ہے. آج بھی راہ نجات یہی ہے، اسی اصول پر کاربند ہے. اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. اور یہ عہد تمام انبیاء سے بھی لیا گیا تھا کہ آپ کے زمانے میں اگر آپ کے بعد کوئی نبی اللہ کا پیغمبر آتا ہے، آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کا اقرار کرنا ہے. اور وہ یہی ہے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ سب مجھے مانے، اللہ کو ایک رب مانے اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے. یہ عہد نبیوں سے بھی لیا. ان کے بعد اگر کوئی نبی آتا ہے تو پچھلا نبی اس نبی کے اس پر کیا کرتا تھا؟ راستے پر چلتا تھا، اسی کتاب پر چلتا تھا اور اسی اوپر دعوت دیتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی ہے کہ دین اسلام شروع سے ایک ہی تھا اور یہی اللہ کے ہاں مقبول تھا. اور وہ اس کا اصول یہ تھا کہ ہر آنے والے پیغمبر اور نبی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے نبیوں سے اس چیز کا عہد لیا تھا. وہ آیت دیکھ لیں دوبارہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے. نبیوں کو کہا جا رہا ہے تم سے عہد یہ لیا اللہ نے، تمام انبیاء سے لیا جن کو اللہ نے کتاب دی، جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس کوئی رسول آئے، مصدق، تصدیق کرنے والا ہو، لما معاکم، جو تمہارے پاس ہے. تم اللہ کے نبی ہو اور تمہارے پاس ایک کتاب ہے، ایک صحیفہ ہے. تمہارے بعد ایک رسول اور آ جاتا ہے اور وہ تمہاری کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. تو کیا کرنا ہے تم نے؟ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، انبیاء کو اور انبیاء کے واسطے سے امتوں کو. ٹھیک ہے، اب کیا سمجھے ہم کہ اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے راہ نجات ہے اور راہ ہدایت ہے. اسلام یعنی اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید پر قائم رہنا اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر کیا کرنا؟ ایمان لانا. تو جو بندہ اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ ہدایت پر ہے. اور جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے اور وہ ہلاک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان پوری آیات کو میں نے آپ کو، بلکہ یوں کہیں کہ پورے کے پورے قرآن کا، پورے کے پورے ادیان کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے دین آئے ہیں سب کا خلاصہ آپ کو دے دیا ہے. اللہ کا فرما بردار رہنا ہے، اسلام لانا ہے، اللہ کی فرما برداری اور جو نبی اللہ بھیجے، جو پیغمبر بھیجے، ثم جاءکم رسول والا جو حکم پچھلی آیت میں تھا، لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، تم مسلمان ہو اور جو اس بات پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ تعالیٰ نے کئی اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ بھی اس لفظ کو ذکر کیا ہے کہ اصل اسلام ہی ہے اور یہی نجات تھا اور یہی ہے اور یہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ ایک اصول چلا آ رہا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا اس کی پیروی کی جائے گی. اب حضرت تمام جو اہل کتاب ہے وہ یہ کام کرتے تھے، انہوں نے گزشتہ اپنے نبی کو صرف صحیح جانا، ان کے علاوہ جو بقیہ انبیاء تھے سب کو غلط سمجھا. ٹھیک ہے، وہ سب کی مثالیں الگ الگ پیچھے گزر چکی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آج کی ان آیات میں ایک اور چیز، ایک تو یہ بتایا اسلام کیا ہے اور اصل نجات یہی ہے، جو اس سے منہ موڑے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخری جو آیت میں ہم نے الفاظ پڑھے وہ کیا ہوگا؟ تباہ ہونے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عملی زندگی کو، عملی اسلام کو وہ پیش کیا ہے دلیل کے طور پر. اہل کتاب کے لیے دلیل کے طور پر کس کو پیش کیا ہے؟ عملی اسلام کو، عملاً مسلمانوں کو، کہ ان کا عمل دیکھ لو، وہ اصل مسلمان ہیں، وہ تابعدار اور فرما بردار ہیں. ان کا عملی اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. تو اس وقت جب قرآن اترا تھا تو عملی مسلمان کون تھے؟ بولے نا کون تھے؟
زور سے بولے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں معیار بنایا ہے، اس آیت میں پھر بنایا ہے. پیچھے بھی ہم نے کئی دفعہ اس پہ اشارہ دیا ہے. آج کی آیات میں اللہ نے مسلمانوں کو اور ان کے قول فعل کو دلیل بنایا. قرآن میں اپنی بات پر دلیل کس کو بنایا؟ مسلمانوں کو. اور اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ بولے نا، زور سے بولے. یہ لفظ بولنا یہ خود ہمارے لیے باعث اجر بھی ہے اور باعث تقویت ایمان بھی ہے. تو اس وقت کے مسلمان کون تھے جن کو اللہ نے دلیل بنایا؟ صحابہ. اب اگلا ایک اصول میں آپ کو اور بتاتا ہوں، آج کل اس میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے. آپ کے لیے تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لانا، نفس ایمان کہ سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، یہ لازم ہو. کسی ایک نبی کا انکار یہ کفر ہے. یہ عملی میں آگے آیت میں آ رہا، آپ دیکھیں گے. ایک نبی کا بھی انکار، کسی ایک نبی کا بھی انکار، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ، اس آیت میں بھی انہی کو دلیل بنایا ہے نا. تو ایک نبی کا انکار کفر ہے، اور عملاً جن کے ایمان جن کے عمل کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، بعض شخصیات کو نامزد کیا ہے، ان کا تو انکار کفر ہے. ان کے علاوہ تمام کے تمام صحابہ کو اللہ کے تابعدار، فرما بردار، عادل اور جنتی ماننا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص ان چند صحابہ جن کا نام قرآن میں، جن کی صفات قرآن میں ہے، جن کو نص کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام ذکر کیا یا ان کی صفات ذکر کی، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار کے واقعے میں وہاں ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی صراحت کی ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اللہ نے صراحتاً کہا ہے آپ کا جو ساتھی ہے وہ، قرآن میں ان کا ذکر آیا اور ان کے ایمان کی گواہی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ان کی جو صحبت اور صحابیت ہے وہ بھی نص سے ثابت ہے، قرآن سے. ان کی صحابیت کا انکار کفر ہے کیونکہ وہ قرآن کا انکار بنتا ہے. ان کے علاوہ تمام کے تمام صحابہ کو عادل اور جنتی ماننا یہ بھی لازم ہے. تمام کے تمام. کسی ایک کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی ضروری ہے، اس کی بڑی اہم ضرورت ہے آج کل. کسی ایک صحابی کے بارے میں بدگمانی، برائی یا دل میں کوئی بھی کدورت اور بغض رکھنا یہ گناہ کبیرہ اور فسق ہے. اور آپ کو معلوم ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. کسی بھی ایک صحابی کا انکار وہ آپ کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر کے فاسق اور فاجر ڈکلیئر کرتا ہے مطلقاً. اچھا، اس میں ایک بات بعد میں جب جی تاریخ میں یوں لکھا، فلاں نے یوں کیا، ہم اس کے کوئی ذمہ دار اپنی اس بات کو اپنی سمجھے. تمام کے تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے کب کتنا کام کیا، کتنی محنت کی، کتنے لوگ مسلمان کیے یا نہیں بھی کیے. ایسے بھی انبیاء ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. ہمیں اس کے سروکار بات کو تھوڑی سی سمجھے. اور ان کے علاوہ صحابہ کے متعلق کیونکہ ان کو عملاً یہاں اہل کتاب کے لیے دلیل بنایا، تو صحابہ نے اپنی زندگیوں میں جو کچھ کیا ہمیں اس سے کوئی سروکار، بولے نا، ہمیں اس سے کوئی سروکار. انہوں نے زندگی میں لڑائیاں کی، انہوں نے زندگیوں میں جو عمل کیے وہ صحابی یا جنتی عمل کی بنیاد پر نہیں ہے. اس بات کو بھی سمجھیں. وہ جو صحابہ ہم کہتے ہیں نا وہ عادل اور جنتی ہیں، ہر ایک جنتی ہے، وہ عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کہ انہوں نے اعمال بہت اچھے کیے ہیں، تہجد بہت پڑھی ہے، قرآن نہیں 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 نہیں. اس بات کو یاد رکھیں، کوئی بھی صحابی جو جنتی بنا ہے وہ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں بنا. کس بنیاد پر بنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اس کا اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز اس کی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. ایمان کی حالت میں کسی بھی ایک شخص نے کسی ایک وقت میں بھی حضور کو دیکھا یا نابینا تھا، نہیں بھی دیکھ سکتا تھا، حضور کی قرب کو پایا، حضور کے زمانے میں حضور کی قرب کو حاصل کر لیا، آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ ڈائریکٹ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے لیے. ایک صحابی ایسے ہیں، وہ مدینے آئے ایمان لانے کے لیے، اللہ کے نبی جہاد میں تھے،
پتہ چلا کہا وہ تو اس میں ہے، مارکے میں ہے، وہ وہاں پہنچے، حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، تلوار لی، میدان میں اتر گئے، شہید ہو گئے۔ منٹوں کی بات ہے، منٹ، ایمان کے بعد وہ چند منٹ حیات رہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، اور وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنتی ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ لے کر گئے ہیں۔ تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اب لوگ صحابہ کے بارے میں، جی فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یہ کیا، ہمیں اس کی کوئی سروکار کی ضرورت؟ عمل بنیاد ہی نہیں ہے، عمل بنیاد ہی نہیں ہے، عمل جو مرضی کرے۔ ان کا یہ ایک لمحہ حضور کا دیکھ لینا، ہائے کاش ہم بھی وہ لمحے پاتے، لیکن کاش اس میں یہ بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اگر ہم پا لیتے تو کیا ہمارے دل اتنے اس میں تھے ہدایت یافتہ کہ ہم ہدایت کو پکڑ لیتے اور حاصل کر لیتے؟ بلکہ ہمارے لیے یہی زمانہ بہتر تھا کہ ہمیں نسل در نسل ہدایت پلی ہوئی اور پوری طرح حاصل شدہ مل گئی اپنے گھر میں، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو وہ جو اللہ نے لوگ چنے تھے نا ہدایت کے لیے، بہت خاص تھے، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے پوری کی پوری اولاد آدم کو دیکھا اور اس میں انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو روحیں تھیں، جتنے اجسام تھے حضرت آدم کی اولاد میں، ان سب کو دیکھا، جو سب سے بہترین نفوس تھے ان کو نبی بنایا، اور پھر ان کے بعد جتنے بہترین نفوس تھے ان کو چن کر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنایا۔ تو اتنا عقیدہ سمجھ آ گیا، چوائس صحابی نے جو بھی کیا ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں کیا دین کوئی نہیں ہے، ان کا وہ ایک لمحہ وہ کیا ہے؟ جنت کی ضمانت ہے، ان کے عملوں کے اوپر سب پر حاوی ہے، تمام اعمال پر کیا ہے؟ حل ہو گیا پورا مسئلہ۔ کوئی بھی صحابی جنگ ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، عمل ہے، اصل وہ لمحہ پایا، ہاں پایا، وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو کسی بھی ایک صحابی کا بھی انکار، کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں دل میں عداوت، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے تمام انبیاء پر ایمان بلا تفریق، سب کے سب نبی ہیں، درجات کی الگ بات ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن یہاں آ رہا ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ اہل ایمان کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کو بھی تمام کے تمام کو اللہ کے نبی کے صحابی اور جنتی مانتے، لا نفرق بین احد، ان میں بھی کسی ایک میں بھی کوئی تفریق کی گنجائش ٹھیک ہوگی۔ یہ بہت اہم بھی، اور اس چیز کو اتنا ایشو اٹھایا جاتا ہے، اتنی وہ بنائی جاتی ہے کہ لوگوں کو صحابہ کے بارے میں متنفر کر دے۔ جب آپ کی بنیاد ہل جائے گی، یہ سارا قرآن صحابہ کی بدولت، آپ کی نمازیں، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے حج، آپ کی احادیث، حتیٰ کہ قرآن کا نقل، وہ بھی انہی کی بدولت ہے۔ اگر وہ بیچ میں سے نکل گئے، آپ کا دین کا ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، ایک لفظ بھی۔ اور صحابہ میں سب آتے ہیں، وہ اہل ایمان جنہوں نے حضور کی مجلس میں ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی پایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے مسئلہ؟ اب دیکھیں آیت کو، اب آپ پڑھیں گے آپ کو پوری طرح اس کی وضاحت بھی آئے گی اور تشریح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ افغیر دین اللہ، یہ جو یہود اور اہل کتاب ہیں، نصارہ ہیں، ان کو ہم نے ہر چیز کھول کھول کر بتائی، دین اسلام کی حقانیت کے دلائل بتائے، حضور کے نبوت کے دلائل بتائے، ان کو ان کے اپنے نبیوں نے بتائے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں سب کچھ ہو چکا، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اسلام جیسے بہترین ثابت شدہ تمام کتب میں موجود تذکرہ، اس اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے، تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کر رہے ہیں؟ یبغون، تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کس کو؟ غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی من مانا دین لانا چاہتے ہیں، کوئی اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جو میں نے کہی نا حضرت آدم سے لے کر دین ایک ہی تھا، وہ یہی ہے۔ وَلَهُ، اور اللہ ہی کی ذات کے لیے، اسلم، تابدار، فرما بردار ہے، کون؟
मन फिस समावात, जो कुछ जमीन आसमानों में है, वल अर्ज, जो कुछ जमीनों में है, सब का सब क्या है? ताबेदार है। सब का सब क्या है? ताबेदार है। तौअन व करहन, खुशी से या ना खुशी से, खुश होकर, मर्जी से, रजामंदी से या बगैर रजामंदी के, सब के सब अल्लाह के ताबेदार हैं। कोई एक भी चीज अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। हर चीज अल्लाह के हुक्म की क्या है? पाबंद है। जैसे अल्लाह ने जिसको जो हुक्म दिया है वो क्या करती है? उस पर चलती है, और वो लाजमन चलती है, चाहे या ना चाहे। तौअन व करहन का ये मतलब है खुशी से, चाहे या ना चाहे, दोनों तरह। व इलैहि युरजाऊन, और सब के सब को कहां लौट कर जाना है? अल्लाह ही की तरफ। उस अल्लाह ही की तरफ सबका लौट कर जाना है। तो जब जमीन और आसमान की हर चीज ताबेदार है तो इंसानों को भी क्या चाहिए? व इलैहि युरजाऊन, इन्होंने भी उधर ही लौट कर जाना है, तो इनको भी चाहिए कि ये उसके ताबेदार रहे। कुल, ए नबी, आप सहाबा का अमल पेश कीजिए। कुल आमन्ना, हम ईमान लाए। हम अकेले के लिए तो नहीं आता ना, मैं ईमान लाया। अगर अल्लाह के नबी के अकेले की जात साथ होती। कुल, आप कह दीजिए अपनी तरफ से भी, अपने इर्द गिर्द मौजूद पूरे के पूरे उन सितारे जगमग करते सहाबा की तरफ से भी क्या कहे? आमन्ना बिल्लाह, ये जो मुसलमान है सब के सब ईमान लाए। आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। वमा उन्जिला अलैना, और हम ईमान, और जो उतारा गया हमारी तरफ, यानी कुरान। वमा उन्जिला अला इब्राहीम, और जो कुछ उतारा गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। व इस्माईल व इसहाक व याकूबा, हजरत इस्माईल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, वल अस्बाता, और हजरत याकूब की औलाद। हजरत याकूब की, वो कौन है? हजरत याकूब की औलाद कौन है? बनी इसराइल। हमने जिक्र किया ना कि बेशुमार अंबिया किस में आए? बनी इसराइल में आए हैं। तो वो उनको भी साथ अल्लाह ने जिक्र किया। वल अस्बात, तमाम की तमाम औलाद याकूब में जितने नबी आए और उन पर जो कुछ नाजिल हुआ, हम उस पर क्या करते हैं? आमन्ना। सहाबा उस पर क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। और उनके बाद जितने भी ईमान वाले हैं, हम भी क्या करते हैं? इस बात पर अपना भी, हम भी इस पर क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। वमा ऊतिया मूसा, इसी तरह मा ऊतिया, जो कि दिया गया, जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, चाहे वो सहाइफ हों, मोजज़ात हों, हम उन सब पर क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन्नबिय्यूना, और उनके अलावा जो नबी गुजरे हैं, वन्नबिय्यूना, और दूसरे नबियों को भी जो कुछ दिया गया, मिन रब्बिहिम, कहां से दिया गया? अल्लाह की तरफ से, उनके रब की तरफ से जो कुछ उन्हें दिया गया, जो हुक्म, जो अमाल, जो किताबें, हम उन सब पर क्या करते हैं? ईमान रखते हैं। वो अल्लाह की तरफ से थे नबी, और उनको जो कुछ मिला वो सब का सब किसकी तरफ से था? अल्लाह ही की तरफ से उन्हें मिला था। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम किसी एक नबी में भी नफ्स नबूवत में कोई तफरीक नहीं करते, सब पर ईमान लाते हैं, सबकी किताबों पर, सबके मिले हुए मोजज़ात, सहाइफ, सब पर ईमान लाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब पर क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं देखो, ये ईमान वाले, ये होते हैं ताबेदार, ये होते हैं असल फरमाबरदार, इनको बोलते हैं मुसलमान, जो क्या करते हैं? अल्लाह के किसी नबी की कोई तफरीक नहीं करते। दूसरी बात यह है कि वो जो अहले किताब और यहूद का वतीरा आपको याद हो, वो ये ना, यहूद जो थे मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे, और अल्लाह के नबी का इनकार करते थे, दो नबियों का। ईसाई जो थे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे और उसके बाद दूसरों का इनकार करते थे। आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने उनका इनकार कर दिया, तो वो काफिर ठहरे। लेकिन मुसलमान ऐसे, मुसलमान वो होते हैं जो किसी नबी में कोई तफरीक नहीं करते। वनहनु लहू मुस्लिमून, इसीलिए हम कहते हैं कि हम क्या हैं? मुसलमान। नहनु लहू मुस्लिमून, हम तो उसी एक जात के फर्मा बरदार हैं, ताबेदार हैं। ठीक है, वनहनु लहू, और हम अल्लाह ही के लिए क्या है? मुती, मुस्लिमून, फर्मा बरदार, ताबेदार हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम, अगर कोई शख्स इस्लाम, ये जो हमने माना मफहूम दिया, इसके अलावा किसी और तरफ जाएगा
وہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ گمراہ اور تباہ ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنا دین پسند کرتا ہے، اپنے لیے دین بنانا چاہتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو غیر اسلام کو اپنا دین بنائے گا، چاہے وہ عیسائیت کو بنائے، یہودیت کو بنائے یا کسی اور چیز کو بنائے، هُوَ فِي الْآخِرَةِ، وہ آخرت میں کیا ہوگا، من الخاسرین، تباہ ہونے والا، نقصان اٹھانے والا، خسارے میں جانے والا وہی ہوگا جو اسلام کے علاوہ اپنے لیے کوئی دین چاہے گا، طلب کرے گا، پسند کرے گا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر شکر بھی کریں کہ اللہ نے ہمیں کفر، شرک، یہودیت اور نصرانیت سے بچا کر کیا کیا، اسلام کا فرما بردار بنایا، اللہ کا حقیقی معنوں میں فرما بردار بنایا، اور اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان کی توفیق دی، اور اللہ کے آخری نبی کی اتباع اور پیروی جو اللہ کا اصل حکم ہے، اصل اسلام ہے، اس پر اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے، قائم رکھا ہے۔ اسی پر اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔